سردار خصوصاً جو چائنیز فارن منسٹر کا وزٹ ہے، ایک تو انٹرسٹنگ ہے کہ چائنیز نے ایک انیشیٹو لیا جس میں وہ سی پیک کو انہوں نے کہا کہ کابل تک بھی لے جاتے ہیں، افغانستان کو بھی اس میں لاتے ہیں. مجھے لگا کہ بہت ہی ٹائملی اور جنگ کے پاکستان انڈیا جنگ کے بعد بہت اچھا انیشیٹو تھا جس میں افغانستان کو مائل کیا جا سکتا تھا. ان کے اکنامک ایشوز جو تھے وہ چائنیز ایڈریس کر سکتے تھے کہ چائنیز سرزمین سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے اٹیک پاکستان پہ رکوائے جا سکیں، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو آپ کو سیکیورٹی پیس چاہیے وہ بھی مل جائے. اب وہ کابل میں بھی ٹرائل لیٹرل میٹنگ ہے اور وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، کیا نظر آتا ہے؟ انڈیا وہ پہلے وزٹ کر کے آئے ہیں ایک روز پہلے. دیکھیں جی، ان کو منی لیٹرلز کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک نیا ٹروئکا بنا ہے، وہ چین، افغانستان اور پاکستان کا بنا ہے. یہ ورچولی ہمیشہ سے رہا ہے. میں جب چین میں پاکستان کا سفیر ہوتا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ پراکسیمٹی ٹاکس ہوتی تھی. اس مرتبہ جو ہے تینوں وزرائے خارجہ ملے ہیں، پہلے بیجنگ میں ملے تھے، اب کابل میں، اور اس سے جو ہے بہت سی راہیں ہموار ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اعتماد سازی کا عمل ہے تاکہ دونوں، خاص طور سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کو بحال کیا جائے، اور پاکستان کے لیے سر فہرست دہشت گردی کا خاتمہ ہے تاکہ جو ملا ہیبت اللہ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، اگر وہ اس وعدے کو پورا کرتے اور چین جو ہے ضامن کے طور پر ابھرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، افغانستان کو بھی انفراسٹرکچر کی بہت ضرورت ہے. اور پھر جو ہے اب آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دورے کیے ہیں، اور پھر ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی کیے تھے، تو انہوں نے رائے یہ ہموار کی ہے کہ ہم ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کی ریل بچھائیں. پھر اس طریقے سے ہمارے جو ہے کچھ جو ٹیپی کا جسے اب آئے تو اڑا دیں اس میں، لیکن ترکمانستان، افغانستان، پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے، تو اس کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں. یہ اس میں دونوں ممالک کے، مطلب تینوں ممالک کے مشترکہ مفادات وابستہ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چین جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران بھی افغانستان میں سرمایہ کاری کرتا رہا ہے، اور اس کے طالبان قیادت سے تعلقات رہے ہیں، مطلب ہے پس پردہ تھے لیکن تعلقات رہے ہیں. تو یہ جو اسے میں نے منی لیٹرل کہا، یہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے بہت اہم ہے. دوسرا، اگر آپ اجازت دیں اور آپ کے پاس وقت ہو تو میں یہ کہوں گا، جو پچھلی گفتگو ہو رہی تھی، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ استعمال کرنا ہے ہندوستان کی برتری اور غلبے کو اپنی سوچ سے غائب کرنا ہے. کیونکہ ہندوستان بھی جو ہے ایک فریجائل سٹیٹ ہے، اور ہندوستان نے پہلے امریکہ کے ساتھ پچھلے کئی برسوں میں دغا بازی کی ہے، آج کل کلابازیاں کھا رہا ہے. مثال کے طور پر کبھی چین پہنچ رہا ہے، کبھی روس پہنچ رہا ہے، کبھی امریکہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ایک بڑا ملک کنسیو کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کے لیے اپنا رول کرافٹ کر سکے، اور اس میں قیادت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ اس کو اعلیٰ سطح پہ لے جائیں. ایک سیاسی، بین الاقوامی سیاسی یتیم کے طور پر یہ نہ سوچیں کہ آج چین ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کل امریکہ رکھے گا، اور بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ غریب رہیں مستقل، آئیے ہم اس طریقے سے محنت کرتے ہیں. بڑے لائق لوگوں کی یہ قوم ہے، 24 کروڑ لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ساری دنیا میں ان کا چرچا ہے اور ان کی پہچان ہے، کہ ہم اپنے آپ کو بلندتر سطح پہ لے جائیں اور دنیا کی بڑی جو اکانومیز ہیں ان میں شامل ہوں اور اسٹریٹجک پاورز میں شامل ہوں. کیونکہ کم از کم خدا تعالیٰ نے اور جو تاریخ نے یہ فریضہ آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے.